ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ جناب اعلیٰ، آج مجھے جس موضوع پر بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا، اس کا عنوان ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو صدر ذی وقار اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں یہ سوچنے لگا، گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا مجھ سے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ جناب اعلیٰ، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے؟ تو صدر ذی وقار چلے بات کرتے ہیں ہماری عدلیہ کی۔ کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کی ضمیر زندہ ہے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی۔ صدر ذی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو اسی دن شاید دم توڑ گئی تھی جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ اور یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن اقوام عالم نے پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ جناب اعلیٰ، اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا، یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں جا کر کھانا کھا سکوں۔ ہراؤں کہ دل کو راؤں یا پیٹوں جگر کو، ہراؤں کہ دل کو راؤں یا پیٹوں جگر کو، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں، نوحگر ہوں میں۔ صدر ذی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمر اور شرفوں کی بیٹیاں نیٹ ورک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگیں۔ صدر ذی وقار، یہ وہی عمر اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سریعام نچایا کرتے تھے۔ آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائک اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں۔ صدر ذی وقار، ہمیں سوچنا ہوگا آج ہم اس جہد پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک تھوکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی پیر بجا سکتا ہے۔ صدر الوقار، آج پی ایچ ڈی ہولڈرز ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی خاک چھانتے نظر آتے ہیں، بلکہ بے حیا اور بےہودہ لوگ زبانیں زد و خاط عام ہیں۔ جناب اعلیٰ، آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے نہیں۔ آج ہم حرمت نبی میں گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی میں کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں۔ بجائے بے رنگیے کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو، تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ جناب اعلیٰ، میرا ہم وطن صداقت، عدالت اور شجاعت کو سستے داموں بازار اسر میں بیچ کر اور شمشینوں کو نیاموں اور ٹاکوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے لیکن سحر خوزی کھو چکی ہے۔ نہ ملا کی وہ آزار رہی، نہ غازیوں جیسی شجاعت رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا۔ اکابی شان سے چھپتے تھے جو بے والوں پر نکلے، ستارے شام کے کونے شفق سے ڈوب کر نکلے۔ دریا مدفون زیر دریا تیرنے والے تمانچے موج کے اٹھتے تھے جو بن کر کہر نکلے۔ جناب اعلیٰ، اب ہمیں اقبال کے فلسفے کو اپنانا ہوگا۔ جناب اعلیٰ، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں بلکہ منزل کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں عدل و انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین میں محکام عمل پہن کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ شعر کہنا چاہوں گا،
جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا جب تن پر اپنے، لباس غیر نہ ہوگا جب تن پر اپنے، نہ پھر کوئی آستین سے صاف نکلے گا جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام۔